الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، رسول سے، اللہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب عثمانی یعنی کہ قرآن مجید، جس میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو گھمنڈ انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، جو ظلم و زیادتی کی طرف انسان کو لے جانے کا میسج دیتی ہیں، وہ آیتیں جن کو پڑھ کر، جن کو جو ملا ہیں نئے بچوں کو سمجھا کر آتنکوادی بناتے ہیں اور مسلمان بچے آتنکوادی بنتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اسلامک آتنکواد کا بیسک معاملہ ہے۔ انہی آیتوں سے پوری دنیا میں اسلامک آتنکواد پھیل چکا ہے اور ہمارا ہندوستان بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ پرابلمز ہمارے ہندوستان میں ہے۔ کشمیری ہندوؤں کے ساتھ میں انہی آیتوں کی تلاوت کر کے کشمیری ہندوؤں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی گئی، ان کو کشمیر سے نکالا دیا گیا، ان کی لڑکیوں کے ساتھ میں ریپ کیا گیا، ان کو جلایا گیا۔ ایسی گھٹنائیں پورے ہندوستان میں کئی جگہ ہو چکی ہیں جہاں اسلام کے نام پر دوسرے دھرم کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی سیریا میں، کبھی عراق میں، جہاں جہاں آتنکوادی سنگٹھنیں پنپ رہی ہیں، انہوں نے ٹی وی چینلوں پہ لائیو گردنیں کاٹی ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ دے کر، یعنی کہ وہ اللہ کو بڑا کہہ کر اور اللہ کے نام پر اس آدمی کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ وہ غیر مسلمان جن کی آپ گردن کاٹ رہے ہیں، کیا یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف قرآن کے اندر جو سازش کر کے ابو بکر، عمر اور عثمان نے جو آیتوں کو سازش کر کے اندر ڈالا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنے کا کوئی بھی اعلان نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایسا میسج دے سکتا ہے۔ یہ سازشاً قرآن کے اندر عثمان کے ذریعے اور ابو بکر اور عمر کے ذریعے اس میں ڈالا گیا ہے، اور جس قرآن کو عثمان نے کمپائل کر کے پوری دنیا کے لیے لاگو کر دیا، آج وہ کتاب عثمانی ہم سب کے لیے واجب ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ حضرت علی کے قرآن کو، جب حضرت علی اپنا قرآن شریف لے کر خلیفاؤں کے دربار میں گئے تو اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا گیا، اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہمارے آخری امام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ حضرت علی کا وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں گے۔ اس سے شیعوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کتاب عثمانی اور قرآن اس وقت موجودہ دور میں چل رہا ہے وہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اس طرح کی آیتیں ہیں وہ جان کر کے اس کے اندر ڈالی گئی ہیں، وہ اللہ کا میسج نہیں ہے۔ ہم پورے قرآن کو چیلنج نہیں کرتے، قرآن کے اندر بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو کہ انسان میں میل ملاپ، دھرموں کی نفرتیں ہٹاتی ہیں، انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات کرتی ہیں۔ لیکن آج اگر ہم نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو پوری دنیا میں ہمارے خلاف ایک فتنہ فساد پھیل گیا ہے۔ ہم اکیلے ایک طرف ہیں اور پورا اسلامک ورلڈ ایک طرف ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار سب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم خوش ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم کسی کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم وصیت بھی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے پاس 4 میرے ایسے دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس معاملے قرآن شریف کے معاملے سے ہم سے سہمت نہ ہوں، لیکن وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری بات کو
شابشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حق بات کہہ رہا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو ہم کو قبرستان تک پہنچا دیں گے۔ ہم کو اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی لڑکے کی، اپنے کسی لڑکیوں کی، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قبر تک آئیں یا ہمارے لیے ہماری میت میں شامل ہوں۔ ہم اس لڑائی کو آخری دم تک لڑیں گے، اور جب تک لڑیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم کو جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائڈ کر لیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔